بھرنائی وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا حالیہ بیان انتہائی شرمناک ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے صوبائی ترجمان اسد اچکزئی کو فوری بازیاب کیا جائے۔ ANP بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ پریس کلب بھرنائی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا حالیہ بیان انتہائی شرمناک ہے۔ اعجاز شاہ کو وزارت سے ہٹا کر ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے۔ پارٹی بلوچستان کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات کو اغوا ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہوا ہے۔ اب تک اسد خان اچکزئی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ حکومتی اور ریاستی ادارے فوری بازیابی کے لیے اقدامات کریں۔ آیا کہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے آپ مشکلات فیس کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس کمزور صحیح جمہوریت کو ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ آج ان رویوں کو جانچنے کے لیے کہ ایک حکومتی پارٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ بھی جمہوریت ہی کا ثمر ہے۔ آج ایک بات جس پہ ہم سے ٹریجری بینچز کے دوست ناراض ہیں، وہ ہے لیویز نظام پہ، کہ لیویز نظام کو پولیس میں کنورٹ کرنے جا رہی تھی گورنمنٹ، تو عوامی نیشنل پارٹی میں اس پہ سٹینڈ لیا۔ ایک بات جو عوامی نیشنل پارٹی 30 سال سے اس پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ لیویز کو سٹرینتھن کیا جائے، لیویز نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے، بجائے اس کے کہ اس نظام کو ہی اب ختم کر دے۔ تو ہم نے اس حکومت کے ساتھ اس بات پہ اختلاف کیا، اور بڑے واضح اختلاف کیا۔ یہ ہم اپنے جو ایشوز ہے، جو ہمارے دیرینہ جو ایشوز ہے، جو قومی معاشی سیاسی ایشوز ہے، اس پہ حکومت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ہر اس جائز ناجائز پالیسی کا اور ہر جائز ناجائز کام کا ہم جو ہے نا انکے چپ کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ ہمیں اس کا رزلٹ ان جماعتوں کے جو کل اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے وطن کے مسائل سے، قومی مسائل سے چشم پوشی اختیار کی، تو ان کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان ایشوز کا جن کے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ معاملات ہیں، ان پہ اس نے سٹینڈ کی ہوئی ہے۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ حکومتی فورم، حکومتی سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہمارے مشکلات بھی دوسرے دوستوں سے زیادہ ہے۔ PDM کا ساتھ دیتے ہوئے بھی یہ ایک کریڈٹ دینا چاہیے عوامی نیشنل پارٹی کہ وہ ان پارٹیوں کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے جو کل خود جو وہ حکومتی بینچز پہ تھے تو انہوں نے چپ ساتھ لیا ہوا تھا۔ لہٰذا ہم نے وہ غلطی نہیں دہرانی۔ ہم نے بالکل، حکومت ہمیں کوئی اس طرح نہیں دے گیا، بلکہ ہم اس حکومت میں ایک سٹیک تھے، ان کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ANP پہ یہ عنایت کی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ان درینہ ایشوز پہ، چاہے وہ بارڈر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ لیویز پہ ہوں، چاہے وہ ہمارے ایسے ایام ہوں، ایسے قومی دن ہو، اس پہ عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں ہو، حکومت میں نہ ہو، عوامی نیشنل پارٹی اپنے ایک کلیئر موقف کے ساتھ اس پہ سٹینڈ کرتی رہے گی۔ بھائی، حکومت میں شمولیت کی بات ہے تو جس وقت یہ حکومت بنی جا رہی تھی تو جان صاحب خود ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم سے حمایت کا استدعا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یا جو ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس مسلط شدہ وفاقی حکومت کے خلاف جو انہوں نے ڈرافٹ تیار کی ہے، اس ڈرافٹ میں آزاد الیکشن کمیشن کا کیا، اس ڈرافٹ میں آپ دوستوں کی عدلیہ پہ جو قدغن ہیں اس کے خلاف، اس ڈرافٹ میں آزاد اور خود مختار عدلیہ کے کیا، اس ڈرافٹ میں عوام کی رائے کو مقدس رکھنے کے لیے جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں جان صاحب بھی ایک
منتخب اور نمائندہ پارلیمان کا ایک ممبر ہے، وہ بھی ان باتوں سے انحراف نہیں کریں گے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ صرف ANP کی یہاں پہ ایک 2-3 سیٹوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے ایک ملک کی سطح پہ جس طرح 2018 میں نتائج تبدیل کیے گئے، جس طرح RTS سسٹم کو بٹھا دیا گیا، جس طرح فارم 45 جو ایجنٹ کے پاس تھے ان سے لیے گئے، یہ وہ نکات ہے جن پر اس ملک کے تمام پارٹیاں متفق ہیں، اور ان تمام پارٹیوں کی یہ ایک رائے ہے کہ حقیقی جمہوریت ہوں، چاہے اس میں کوئی بھی منتخب ہوتے ہیں، چاہے ان کو جس کو بھی حکومت ملتی ہے، تو یہ روز اول سے تو عوامی نیشنل پارٹی کا سٹانس رہا ہے۔ آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں ملک کے جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، جو پنجاب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو سندھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ اگر آج ہمارے کوئی 50-60 سال کے موقف کو اپنا رہے ہیں تو یہ ایک خوشائند اور جمہوریت کے حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے خوشائند بات ہے۔ تو مجھے خان عبدالولی خان کی وہ مشہور بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے ایک اخبار والوں سے بات چیت کے دوران کہا تھا کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی قیام تب ممکن ہو سکے گی جب یہ آواز پنجاب سے اٹھے گی۔ تو آج پنجاب سے جو اس طرح کی صوبائی حقوق کی بات ہو رہی ہے، صوبائی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، آئین پہ عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک نیک شگون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت کے مصداق کے طور پر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پشتونخوا، سندھی، بلوچ، پشتون اور وہ پنجابی جو مترقی، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس مسلط شدہ حکمران کو اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ان قوتوں کے ساتھ، ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، ان کے شانہ بشانہ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہی چند الفاظ تھے کہ ہمارے ضلعی صدر ولیداد میانی اور کامران ترین، ہمارے عزیز ظریف ترین اور یوسف شاہ، انہوں نے کہا کہ ہرنائی میں پریس کے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کر کے ان ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کے ہاں ہم تشریف لائے ہیں۔ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جو سیاسی طور پہ ہم آپ کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج وہ باتیں، آج وہ موقف جس طرح ہمارے اکابرین فخر افغان بادشاہ خان بہت پہلے اور بالخصوص خان عبدالولی خان جس بات پہ، جس نظریے پہ وہ زور دیتے تھے، جس بیانیے کے وہ حامی تھے کہ جب تک اس ملک میں جمہور کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اس ملک کے مسائل، اس ملک کے مشکلات کم نہیں ہوں گے۔ اس پاداش میں پارٹی قیادت کو غداری کے القابات، پابند سلاسل، ملک بردری اور بہت سارے اذیتیں ہماری قیادت نے سہی، لیکن آج اس ملک کے بالخصوص پنجاب سے جو آواز اٹھ رہی ہے کہ عوام کی، وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ملکی اور غیر ملکی اداروں، اخبارات میں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ مسلم لیگ نون اپنا رویہ بدلے، اگر وہ اپنا رویہ اور بیانیہ نہیں بدلیں گے تو ان کے ساتھ بھی ANP والا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن تشکیل دے کر وزیر موصوف کو بلا کر ان سے اس بات کی جواب طلبی کی جانی چاہیے کہ ایک جمہوری سیاسی جماعت جنہوں نے ہزاروں کارکن دہشت گردی کی جنگ میں
عسکری فورسز کے علاوہ اگر کسی نے اس ملک میں انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جہد کی ہے، قربانیات دی ہے، تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ ہمیں اس طرح ریپریزنٹ کرنا کہ ان ایک جماعت کی بھی وہی حالت ہوگی، وہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے گا جس طرح ANP کے ساتھ کیا گیا، یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور ایک وفاقی وزیر داخلہ کے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کے ذریعے اس طرح کا اظہار کرنا، اس ملک کے عوام کے دلوں میں جو خدشات تھے، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے جو خدشات جنم لیے ہو رہے تھے، ان کو ایک تقویت ملی وزیر موصوف کے اس بیان کے بعد۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاست دونوں اس صاحب کو اس سے ان کی باز پرس کرنی چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دیپال پور کا اچانک دورہ، سہولت بازار اور THQ اسپتال پہنچ گئے، عوام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار دیپال پور میں پہنچ گئے، سہولت بازار اور THQ اسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سہولت بازار میں اشیاء خورد و نوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور مقامی انتظامیہ کو سستے سہولت بازار میں مزید سہولت پہنچانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خواتین سے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سستی اشیاء خورد و نوش فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے، جلد مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ بعد ازاں انہوں نے THQ اسپتال کا دورہ کیا، مریضوں سے سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا، تمام وارڈ کا جائزہ لیا اور شہریوں کو بہترین طبی سہولیات پہنچانے کی ہدایت کی۔ ان کے ساتھ صوبائی وزیر شمسام بخاری اور ٹکٹ ہولڈر چودھری طارق ارشاد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام سے فراڈ ہو رہا ہے، ان کے نزدیک تو وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ریپبلکن امیدوار نے سپریم کورٹ جانے کی بھی دھمکی دے دی۔ راولپنڈی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کنٹرول لائن پر رہنے والوں کی سیکورٹی یقینی بنائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے یہ ہدایت کور ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے دورے کے موقع پر کہی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہاں لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ فارمیشنز کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کرنے کا تاحال کوئی پلان نہیں ہے۔ ڈینٹسٹری اسکول کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اسکول میں جدید اور معیاری سہولیات موجود ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا پاکستان میں جدید ہسپتال کبھی نہیں دیکھا۔